السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو جتنے بھی پڑھنے اور ناولس کو سننے والے ہیں، آپ سب لوگ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ناولس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ دل رقصم ایپیسوڈ 19 بائی صالحہ اقبال۔ السلام علیکم۔ علیزے سیڑھیوں سے یہ قدم آگے زمین پر گھسیٹتے ہوئے، رکھتے ہوئے سب کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتی، ڈرے ہوئے لہجے میں دھیرے سے کہتی ہے۔ علیزے کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا ہے۔ سب اس کے ڈرے ہوئے لہجے سے اندازہ لگا چکے تھے۔ اس کے سر کی وجہ کا سب کو خاموش دیکھتے ہوئے ایک نظر زرخان کو دیکھے۔ علیزے اپنے دوپٹے کو ہاتھوں میں بھیجتے ہوئے فوراً سے کچن کا رخ کرتی ہے۔ کچن میں آئے فریج سے پانی کی بوتل نکالے ایک ہی سانس میں سردی میں ٹھنڈا پانی پینے لگتی ہے۔ اس کے جاتے ہی زرخان کولڈ غصیل نظروں سے حال ہی میں بیٹھے سب لوگوں کی طرف دیکھتا ہے۔ شاید میری بات سمجھ نہیں آئی آپ سب کو۔ زرخان صوفے سے اٹھتے ہوئے سخت لہجے میں سخت نظروں سے گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ تم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے زرخان، اس کے ڈر کی وجہ۔ اگر اس نے کچھ نہیں کیا تو وہ کبھی بھی اس طرح کا رد عمل نہ دیتی۔ امینا بیگم بھی غصے میں زرخان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولتی ہے۔ امی، جو میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، اس کے ڈر کی وجہ آپ لوگ ہیں۔ وہ رخصتی سے ڈر کیوں رہی تھی؟ اب اس کا رویہ دیکھ کر سمجھ آ جانا چاہیے آپ کو، شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے۔ خیر جو بھی ہے، اس نے سلام کیا تھا آپ سب کو، جواب لازمی دیجیے گا، میں لے کر آ رہا ہوں اسے۔ زرخان کہتے ہی ایک نظر سب پر ڈالتے ہوئے کچن میں علیزے کو لانے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے کہ اتنے میں شمشیر صاحب سیڑھیوں سے اترتے ہیں، جسے دیکھ زرخان کے قدم رکنے لگتے ہیں۔ شادی غیروں میں ہوتی تو ڈر کی وجہ سمجھ آتی، جن کے ہاتھوں میں وہ بچپن سے پلی بڑھی ہوئی ہے، وہاں ڈر کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ شمشیر کہتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہیں۔ انہیں دیکھ امینا بیگم جلدی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ فکر کر رہے ہو ابھی سے اچھی بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں علیزے تمہارے لیے کتنی اہم ہے، پر اس کے لیے سب کو دکھی مت کرو۔ رشتے کی اہمیت ہمیں بے شک بتاؤ، پر اس سے اس کی اہمیت سکھاؤ۔ زرخان کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے شمشیر صاحب حکمرانہ انداز میں کہتے ہیں۔ جانتا ہوں بابا، سمجھنے کی ضرورت اسے ہے، پر میں اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، وہ بچپن سے ڈرتی آئی ہے۔ مجھ سے اب اچانک سے اسے میرے ساتھ ہی ساری زندگی رہنا پڑے گا، یہ سوچ اس سے زیادہ مجھے بے چین کر رہی ہے۔ غلطی میری بھی ہے، میں نے ہی ہمیشہ اسے خود سے ڈرا کر رکھا ہے۔ اب اس طرح رد عمل دکھائے گی تو اس بات پر میں اسے پھر سے ڈرا کر خاموش تو نہیں کروا سکتا ہوں نا۔ اس کا ڈر ختم بھی تو کرنا ہے، وہ غصہ کر کے تو نہیں ہوگا نا۔ زرخان اپنے بابا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، ہماری شہزادی کا ڈر ختم ہم سب ساتھ میں مل کر کریں گے۔ تم لے کر آؤ ہماری ننھی شہزادی کو۔ آج شادی کے بعد پہلا دن ہے، ہم اس دن کا آغاز اچھے سے کریں گے۔ ابھی لاتا ہوں، زرخان مسکراتے ہوئے کہتے ہی اسی پل کچن کا رخ کرتا ہے۔ علیزے کے پاس جاتا ہے، جو پانی کی ٹھنڈی بوتل منہ سے لگائے دیکھ جلدی جلدی سے بنا سانس لیے پی رہی ہوتی ہے۔ علیزے کو ٹھنڈا پانی پیتا دیکھ زرخان لمبے ڈگ بھرتا اس کے پاس آتا ہے اور بوتل اس کے ہاتھ سے چھین لیتا ہے۔ پاگل ہو گئی ہو، اتنی سردی میں ٹھنڈا پانی پی رہی ہو؟ زرخان غصے میں کہتا ہے۔
مجھے گرمی لگ رہا ہے، اپنا ہاتھ لہرائے دھیرے سے کہتی ہے۔ بہت آگ لگی ہوئی ہے تم میں، کہو تو میں ٹھنڈا کر دوں تمہیں۔ زرخان پانی کی بوتل شیلف پر زور سے رکھتے ہوئے بولتا ہے۔ زرخان بولتا جاتا ہے پر الیزے خاموش سی کچن سے باہر ہال میں بیٹھے گھر والوں کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے، ایسے بت بنے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ چٹکی بجاتے الیزے کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرتے پوچھتا ہے۔ کیا بتا دیا ہے آپ نے ان کو سب کچھ؟ الیزے دونوں آئی برو اچکائے ہوئے تجسس و جستجو کے عالم میں پوچھتی ہے۔ کیا سب؟ زرخان بھی حیرانگی سے پوچھتا ہے۔ یہی کہ میرے کمرے میں آگ میں نے لگائی تھی۔ نہیں بتایا؟ الیزے بول رہی تھی کہ زرخان بول پڑتا ہے۔ پھر یہ سب گھور کیوں رہے ہیں مجھے؟ گھر والوں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیے پوچھتی ہے۔ رات آگ لگی کہ نہیں وہ جاننے کے لیے گھور رہے ہیں۔ زرخان الیزے کے چہرے کو دیکھ اپنا گلا کھنگارتے دھیرے سے بولتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بھی تو وہی پوچھ رہی ہوں نا۔ الیزے کبھی گھر والوں کو تو کبھی زرخان کے چہرے کو دیکھ کر بولتی ہے۔ تم دوسری آگ کی بات کر رہی ہو اور میں دوسری آگ کی، بچے۔ زرخان کمر پر ہاتھ باندھے الیزے کے الجھے سے چہرے کو دیکھ مسکراتے ہوئے بولتا ہے۔ دوسری کون سی؟ حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ وہی جو بیڈ پر ہم دونوں نے لگانی تھی۔ پر ہماری فرسٹ نائٹ پر تم نے بیڈ کو ہی آگ لگا دی تھی۔ استغفر اللہ۔ زرخان بولتا ہے کہ الیزے اس کے سینے پر تھپڑ مارتے اس کے الفاظوں کو روک دیتی ہے۔ ابھی سے استغفر اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو استغفر اللہ کرنا باقی ہے۔ زرخان الیزے کی طرف قدم بڑھاتا شرارتی انداز میں بولتا ہے۔ شرم کر لے پہلے، پھر بعد میں کچھ اور کر لینا۔ زرخان کو پیچھے کرتی آگے کچن سے باہر نکلنے کے لیے بڑھتے ہوئے بولتی ہے۔ شرم والا پروسیس تم کر لینا، باقی کا میں کر لوں گا۔ الیزے کو جاتا دیکھ زرخان پھر اپنی مسکراہٹ کو ضبط کرتا بول پڑتا ہے۔ بس کر دیں پلیز، گردن موڑے اپنے دانت کھینچتے ہوئے کہتی ہے۔ دوسری طرح بولو پہلے۔ الیزے کے پاس اس کے پیچھے کھڑا ہوئے کہتا ہے۔ دوسری طرح کیسے؟ گردن موڑے زرخان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بولو جان عالم، بس کر دیں پلیز، فیل کے ساتھ بولو ابھی۔ الیزے کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ بس کر دے، نہیں تنگ کرے مجھے، بندہ کبھی چپ بھی ہو جاتا ہے، بیزاریت والے انداز میں بولتی ہے۔ بندہ تو چپ چاپ ہی تھا میں، پر پتہ نہیں کیوں تمہیں دیکھ کر زبان بے قابو ہو رہی ہے۔ زرخان اپنی ہنسی کو ضبط کرتا الیزے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے جو اسے گھوریاں کروا رہی تھی۔ نہیں بول رہی تم، ٹھیک ہے، باہر جا کر سب کو بتا دیتا ہوں کہ سب کچھ کرنے والی تم ہی ہو۔ بولتے ہوئے الیزے کو کراس کرتا اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے جاتا ہے کہ زرخان کو قمیص سے پکڑے اسے روکتے ہوئے معصوم سی شکل بنائے کہتی ہے۔ نہیں کریں، میں بولتی ہوں۔ روتلو سی شکل بنائے منمناتے ہوئے کہتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بولو، میں سن رہا ہوں۔
علیزے کے چہرے کو اور اس کے معصوم بچوں کی طرح پکڑی اپنی قمیض کو دیکھ سرخان گہری سانس لیتے ہوئے بولتا ہے، جان عالم بس کر دیں پلیز۔ شرم سے نظریں جھکائے دھیرے سے لب کھینچتے ہوئے بولتی ہے۔ آواز اتنی سی تھی کہ زرخان کو بھی صاف سنائی نہیں دے رہی تھی، پر علیزے کے ڈر کو اس وقت غائب کرنے کے لیے زرخان مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا ہے اور علیزے کا چہرہ پیالے نما انداز میں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیتا ہے۔ اے شاباش میرا بچہ، کتنا اچھا لگتا ہے نا جب میرا چھوٹا سا گوریلا میری باتیں مانتا ہے۔ علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں، محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے، گوریلا بولنا بند کر دیں اور دور رہیں، جن دوبارہ میرے قریب آئے نا تو واقعی آپ کو جن بنا دوں گی میں۔ سرخان کے ہاتھوں سے اسی پل اپنا چہرہ آزاد کرائے علیزے لب کھینچتے ہوئے کہتی ہے، میری بلی شیرنی بننے کے چکروں میں ہے، نائس، پر اب وہ تو ناممکن ہے۔ گوریلا تم بلی بن کر زیادہ پیاری لگتی ہو مجھے، پر چلو تمہارا شیرنی موڈ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے ٹائم تک آن رہتا ہے۔ موڈ ٹھیک کر لو اب اپنا، کیلے شام کو لا دوں گا۔ کیلے؟ زرخان کی بات پر علیزے لب کھینچتے ہوئے کہتی ہے، چلو سسرال والے انتظار کر رہے ہیں تمہارے۔ علیزے کا ہاتھ پکڑے اپنے ساتھ کچن سے باہر کی جانب کے لیے بڑھتا ہے۔ آپ ہاتھ چھوڑیں میرا، ہاتھ کھینچ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولتی ہے، جب مجھے چھوڑنا ہوگا میں چھوڑ دوں گا، مجھ سے زبردستی چھڑوانے کی کوشش کرو گی تو نہ ہی ہاتھ کو اور نہ ہی تمہیں چھوڑوں گا میں، مسز سرخان عالم۔ سرخان کہتے ہی سب کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی علیزے کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کرتا اس کا ہاتھ چھوڑے اپنے قدموں کے برابر اس کے قدم کیے اپنے ساتھ لیے ہال میں سب کی طرف اپنے بابا کی طرف علیزے کو بڑھاتا ہے۔ السلام علیکم تایا ابو۔ شمشیر صاحب کے پاس جاتے ہوئے علیزے سر جھکائے بولتی ہے، وعلیکم السلام شہزادی، کیسی ہو میری شہزادی؟ علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے شمشیر صاحب بے حد پیار سے بولتے ہیں، ٹھیک ہوں۔ علیزے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ شمشیر صاحب سے ملتے ہی علیزے امینا بیگم کی طرف بڑھتی ہے جو اس پر ابھی بھی غصہ تھی۔ امینا بیگم کو غصے میں دیکھ علیزے کے قدم رکنے لگتے ہیں، پر زرخان پیچھے سے علیزے کے پاس آتا اسے اپنے ساتھ لیے اپنی ماں کی طرف بڑھتا ہے۔ علیزے زرخان کو ایک ساتھ آتا دیکھ ہال میں بیٹھے سارے لوگ ایک ایک کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ علیزے جو اب بھی سب کو دیکھ ملنے سے ہچکچا رہی تھی، آگے بڑھتے زرخان کی سخت نظروں کی وجہ سے وہ سب لوگ خود ہی ایک ایک کر علیزے سے ملنے آتے ہیں اور پیار سے اسے گلے ملے ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ علیزے سے ملتے ہی علیزے کو ساتھ لیے سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہیں جہاں ناشتہ لگ چکا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر سب ہوتے ہیں سوائے رضوانہ بیگم اور اقبال صاحب کے۔ ان کو دیکھنے کے لیے علیزے کی فوراً سے نظریں دوسری منزل سے حویلی کے دوسرے حصے کی جانب جانے کے لیے راستے کی طرف جاتی ہے جو راستہ خالی تھا۔
اس وقت اپنے ماں باپ کو نہ سب کے ساتھ پا کر علیزے مایوسی سے گہری سانس لیتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ علیزے اپنے ماں باپ پر غصہ تھی، پر وہ نہیں جانتی اس کے غصہ ہو جانے سے، اس کے بول دینے سے واقعی اس کے ماں باپ اس کے پاس نہیں آئیں گے، جبکہ علیزے کی بے ہوشی کے وقت وہ دونوں رات میں اسی کے پاس تھے۔ علیزے کی خاموشی پر، مایوسی پر کسی کی نظر نہیں ہوتی سوائے زرخان کے، اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ زرخان علیزے کی ہر حرکت پر بے چینی کو بآسانی محسوس کر رہا تھا، اس کی خاموشی کی ہر وجہ کو۔ 5 منٹ اور رک جائیں، پھر ناشتہ شروع کریے گا آپ سب، زرخان کرسی سے اٹھتے ہوئے کہتا ہے کہ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھتی ہیں۔ امایہ بھی حیرانگی سے زرخان کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ شمشیر صاحب پوچھتے ہیں۔ وہ زرخان بولنے سے پہلے علیزے کی طرف دیکھتا ہے، جو بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے بار بار فون آ رہا ہے، میں سن لوں پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ زرخان جیب سے فون نکالے کہتا، کان سے لگاتے ہوئے حویلی سے باہر نکلتا ہے اور بنا روکے وہ سیدھا حویلی کے دوسری طرف بڑھتا ہے۔ آپ یہاں بھی؟ بانی کو دیکھتے ہوئے زیان حیرانگی سے بولتا ہے۔ ہاں آپ، میرا مطلب میں، بانی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہتی ہے۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ، اور یہ کیا کیا ہے آپ نے میرے ساتھ؟ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں کسی کو، آپ نے مجھے کہیں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑا؟ زیان اپنے بم پر ہاتھ رکھے غصے میں بانی کو گھورتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہاں تو میرے بیٹے سے بدتمیزی کرنے کو کس نے کہا تھا آپ کو؟ ایناکونڈا؟ بانی ارحان کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے گندے سے تاثرات چہرے پر سجائے بولتی ہے۔ ایناکونڈا؟ لگتا آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے آپ کی۔ ہسپتال میں ہی آپ اس وقت، علاج کروائیں اپنا، ورنہ صحیح غلط دیکھنے لائق نہیں بچیں گے آپ۔ بانی کی طرف ایک قدم اٹھائے زیان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ میری نظر کے بارے میں تو کچھ بولے ہی مت، ڈیمو دیا ہے میں نے نظر کا آپ کو ابھی۔ بولیں تو ایک اور ڈیمو دوسری جگہ پر۔ بانی زیان کے بم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، یوں بے شرم عورت، شرم کریں، بچے کے سامنے کیسی گندی گندی باتیں کر رہی ہیں آپ، زیان ارحان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو زیان اور اپنی ماں کی لڑائی پر ہنس رہا تھا۔ ایسا بھی گندا کچھ نہیں بولا ہے میں نے ایناکونڈا، لیکن میں بولنے پر آئی تو چھوڑوں گی بھی نہیں اگر میرے بیٹے کو دوبارہ کچھ بولا نا۔ ابھی تو تشریف شہید کی ہے میں نے، پھر میں آپ کا کیا کیا شہید کروں گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ زیان کی طرف ایک قدم بڑھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بانی دھمکانہ لہجے میں کہتی ہے۔ اس سے آگے مجھے سوچنا بھی نہیں ہے۔ بیٹھنے سے گیا پھر میں سوچنے سے بھی جاؤں گا، میں کہیں اور جاؤں اس سے پہلے آپ نکل جائیں یہاں سے، اگر میرے ہاتھوں شہید نہیں ہونا ہے تو آپ نے۔
اپنے ہاتھ کو کی مٹھیاں بھیجتے ہوئے بانی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ، عجیب انسان، تمہارا منہ توڑ دوں گی میں، ایناکونڈا کی نسل کے۔ بانی آپ سے تم پر آئے غصے میں کہتے ہوئے زیان کے پیر پر زور سے پیر مارے، اپنے پیر سے مسلتے ہوئے زیان کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہے، پر زیان پر اپنی حرکت کا کوئی اثر نہ دیکھتے ہوئے بانی اس کے پیر سے پیر ہٹائے زیان کی ٹانگ پر زور سے پیر مارتے ہوئے اسی پل ارحان کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایناکونڈا کی نسل کا کون میں؟ بانی کے جاتے ہی جھک کر اپنی ٹانگ کو مسلتے ہوئے زیان نظروں سے اوجھل ہونے تک بانی کو دیکھتے ہوئے درد میں کراہتے ہوئے بولتا ہے، فاح، بے عزتی کر گئی ہے تو میری، پر میں نے کیا بولا جو مجھے جانور ہی بنا ڈالا انہوں نے۔ بانی اور ارحان کو جاتا دیکھ زیان گردن جھٹکتے ہوئے دھیرے دھیرے سے سیدھا کھڑا ہو کر لنگڑا کر چلتے ہوئے سائیں خان کے کمرے میں جاتا ہے۔ خان بابا، میں دے دیتا باقی کا خون، زیان درد میں کراہتے ہوئے بولتا ہی ہے کہ بولتے بولتے رک جاتا ہے، کیونکہ سامنے اس وقت کوئی نہیں تھا، نہ سائیں خان اور نہ ہی ان کے خون کی بوتل۔ بابا کہاں ہیں؟ زیان کہتے ہی اپنے اطراف میں دیکھتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور سارے ہسپتال میں نظریں دوڑاتے ہوئے سائیں خان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پر لوگوں کی بھیڑ میں سائیں خان کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ بابا کہاں چلے گئے ہیں؟ بھائی کے پاس ہوں گے کیا؟ زیان کہتے ہی اسی پل اپنے درد کو ضبط کرتا آگے بڑھتا جاتا ہے، پر وہاں سائیں خان کی بجائے سائنش موجود ہوتی ہے، جو آپریشن روم میں ڈاکٹر کو خون کی بوتل پکڑا رہی تھی۔ اب کون ہے اور یہ خون؟ زیان درد سے سائنش کو دیکھ اس کے ہاتھ میں بلڈ دیکھ پوچھتا ہے۔ زیان کی آواز پر زائنش فوراً سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتی ہے، سر پر دوپٹہ، کندھے پر شال اوڑھے، چہرے پر فکر کے تاثرات سجائے زائنش بے حد معصومانہ انداز میں زیان کو دیکھتی ہے اور اس کی طرف کچھ قدم بڑھاتی ہے۔ زائنش کو دیکھ زیان غصے میں سخت نظروں سے زائنش کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ خون کی تھیلی پوری نہیں تھی تو اس لیے وہ جلد بازی میں مجھے وہ خون یہاں پہنچانے کا بول کر چلے گئے۔ کہاں گئے ہیں وہ؟ زیان تجسس سے پوچھتا ہے کہ زائنش نفی میں سر ہلاتے اسے نہیں معلوم کا بتاتی ہے۔ تیز بارش میں بلیک کلر کی لینڈ کروزر میں گیلی سڑک پر فل سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک کے پیچھے ایک گاڑیاں، تقریباً 4 گاڑیاں ایک بڑے سے بنگلے کے بند دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ دروازہ بند تھا۔ پر جس سپیڈ سے گاڑی آ رہی تھی، گاڑی بنا رکے اس دروازے کو توڑ ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہوتی ہے، جہاں حویلی کے اندر اور باہر موجود گارڈ گاڑیوں کو حویلی میں آتا دیکھ سب اپنی اپنی بندوقیں ان پر تانے کھڑے ہو جاتے ہیں، پر وہ سب صرف بندوق تان سکتے تھے، لیکن صرف تب تک جب تک گاڑی میں سوار شخص باہر نہیں نکلتا ہے۔
بلیک کلر کی سب سے آگے چلتی ہوئی لینڈ کروزر حویلی کے دروازے کے بالکل سامنے ایک جھٹکے سے جا رکتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے باقی کی 3 بھی۔ سب سے پہلے آگے والی گاڑی میں سوار سائیں عباس خان تھے، جو قمیض کی بازوؤں کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے، ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے، غصے میں گاڑی سے نکلے۔ زور سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے حویلی کے اندر ہونے کے لیے بڑھتا ہے، پر جاتے جاتے دروازے پر رک کر عباس غصے میں خون اترتی نظروں سے اپنے گارڈز اور حویلی کے گارڈز کی طرف دیکھتا ہے جو ان پر گن تانے کھڑے ہوئے تھے۔ دوسری گولی کی آواز پر، زندہ لوگ نہیں، مجھے یہاں ان کی لاشیں ملنی چاہئیں۔ ایک بھی آدمی مجھے زندہ ملا تو تم لوگوں کی نسلوں کو آگ میں خود لگاؤں گا۔ غصے میں لب بھیجتے ہوئے کہتے ہوئے عباس گہری سانس لیتا حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ حویلی میں داخل ہوتا ہی ہے کہ سامنے سے ایک نوکر اسے روکنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، پر وہ عباس تک پہنچتا اس سے پہلے سائیں خان کی گولی اس کے دماغ کے بالکل بیچوں بیچ لگ کر اس آدمی کو وہیں زمین بوس کر چکا تھا۔ رجب، عباس بلند آواز میں دھاڑ کر بولتا ہے کہ اس کی ایک آواز پر حویلی میں موجود لوگ سب کے سب اسی پل اپنے اپنے کمروں سے نکلے سب دوسری اور پہلی منزل پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ جن میں تقریباً اس وقت 3 لڑکیاں، 2 اچھی خاصی عمر کی عورتیں اور 8 لڑکے موجود تھے۔ سب تھے پر رجب نہیں تھا۔ عباس ایک نظر وہاں موجود ہر شخص پر ڈالتا ہے اور گہری سانس بھرتا ایک لڑکے کو نیچے آنے کا اشارہ کرتے خود حال میں موجود صوفے پر صوفے سے پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے چوڑا ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ رجب کہاں ہے؟ عباس اپنے غصے کو بامشکل ضبط کیے اپنے سامنے کھڑے ہوتے لڑکے سے پوچھتا ہے۔ وہ انسانوں کی زبان میں جواب دو مجھے۔ لڑکا بوکھلائے لہجے میں بولتا ہے کہ عباس غصے میں دھاڑ کر بولتا ہے۔ اپنے سامنے کھڑے لڑکے کے ساتھ ساتھ وہ ہر شخص کا دل دہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کہاں ہے؟ اب تھوڑا نارمل انداز میں پوچھتا ہے۔ وہ صبح سے مرتضیٰ کے ساتھ گیا تھا، واپس نہیں لوٹا۔ لڑکا نظریں جھکائے ڈرتے ہوئے دھیرے سے بولتا ہے۔ کہاں گیا تھا؟ صوفے سے پشت ہٹائے آگے کی طرف جھکے اپنے ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے غصے میں لال سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ ہے۔ لڑکا سر اٹھائے اپنے بھائیوں کی طرف مدد کی نظروں سے دیکھتا، پر عباس کی اگلی دھاڑ پر اس کی سانسیں خشک ہو چکی تھیں۔ تو کیا تمہارے باپ کو پتہ ہے؟ عباس غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور گن سیدھا لڑکے کے سینے پر رکھے اس کی ڈری سہمی سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں پوچھتا ہے۔ ہاں، باپ کو ہی پتہ ہے۔ لڑکا تو کچھ نہیں بولتا ہے۔ اس کے پیچھے حویلی کے دروازے سفید رنگ کی قمیص شلوار پہنے ہوئے، کندھوں پر گرم شال اوڑھے ہوئے آدمی کہتے ہوئے
اپنی شور کو ٹھیک کرتے ہوئے حویلی میں داخل ہوتا ہے۔ آدمی کی آواز پر عباس اپنے سامنے کھڑے لڑکے کے چہرے پر گن رکھے اسے اپنے سامنے سے ہٹاتے ہوئے اس آدمی کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ آدمی کوئی اور نہیں، وہی گاؤں کا سردار یحییٰ شاہ تھا، جس نے عباس کو ادا سے بچیوں کی رہائی کے نام پر گاؤں اس کے سپرد کرنے کی شرط رکھی تھی۔ عباس اس آدمی کو اپنی طرف آتا دیکھ ہلکی ہلکی سی گولی چلانے کی وجہ سے گرم گن کو اپنے ماتھے پر رگڑتے اس آدمی کی طرف دیکھ اپنے منہ میں زبان گھماتے ہوئے گہری سانس بھرتا ہے۔ خوشامدید سردار عباس خان عرف ٹاؤٹ کے سائیں خان، زندگی میں پہلی بار شرط ہار کر اپنے دشمن کی حویلی میں خود آئے ہیں۔ کمال تو ہیں آپ۔ یحییٰ عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے عباس کی طرف بڑھتے ہوئے بولتا ہے، تم نے اپنی اولاد کو بھیجا تھا میری حویلی۔ یحییٰ کی مسکراہٹ کو اگنور کرتا سائیں خان اپنی بات پوچھتا ہے، نہیں بھیجا نہیں تھا میں نے اس کو، وہ خود آیا تھا۔ کیونکہ شاید اب تم اس بات سے لا علم ہو، پر یہاں کے ہر گاؤں میں یہ بات پھیل چکی ہے کہ سائیں خان یحییٰ شاہ سے لگائی شرط ہار چکا ہے۔ یحییٰ کہتے ہوئے عباس کے سامنے آتا ہے اور صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھ جاتا ہے۔ رجب کہاں ہے؟ عباس دو ٹوک انداز میں پوچھتا ہے۔ باہر ہے، آ جائے گا، پہلے وہ بات کر لیں جو زیادہ اہم ہے۔ یحییٰ سائیں خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صوفے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ کہ عباس صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلسل بنا پلک جھپکائے یحییٰ شاہ کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے۔ ایک طوائف سے شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ وہ جن کے نام کے وجود سے نفرت تھی تمہیں، اب وہ تمہاری بن کر تمہاری نظروں کے سامنے ہمیشہ ہوگی۔ کیسا لگ رہا ہے؟ جس عورت پر کشمیر کے سب مردوں کی نظریں تھیں، اب وہ طوائف تمہاری بیوی ہے، یہ سوچ کر کیسا لگ رہا ہے؟ اور شرط ہار کر بھی، سائیں خان، اپنے گاؤں کو میرے نام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سرداری تم جیسے مرد کے بس کی بات نہیں۔ اب تم جاؤ اور اس طوائف کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ تم سے شادی کے بعد بھی اس کا محفل سجانے کا دل کر جائے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر کیا عزت رہ جائے گی تمہاری؟ تم تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہو گے پھر۔ یحییٰ سائیں خان کو طیش دلانے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزے لیتے ہوئے کہتا ہے، پر سائیں خان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ایک گہری سانس لیتے ہوئے صوفے سے پشت ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے چوڑا ہو کر بیٹھتا ہے اور یحییٰ شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتا ہے۔ بہت اچھا، دلی سکون ملتا ہے، اور ہر دن اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ میری بیوی میری آنکھوں کا سکون ہے۔ اب آخر کار مجھے اتنی حسین لڑکی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تم خود سوچو، یحییٰ شاہ جس لڑکی کو پانے کی خواہش پورے کشمیر کی تھی، اس کی خواہش
میری بننے کی یہ بات اپنے آپ میں فخر کرنے کی نہیں ہے؟ عباس چہرے پر مسکراہٹ سجائے یحییٰ کی آنکھوں میں دیکھتے خود کو پرسکون اور اس کو غصے میں مبتلا کر جاتا ہے۔ اور ہاں، افواہوں پر یقین نہیں کیا کرو۔ سائیں خان ہارتا نہیں ہے کبھی، اور نہ ہی کبھی وہ تم جیسے لوگوں 2 ٹکے کے لوگوں سے ہارے گا، جو اپنی حکومت بھی دوسروں کی حکومت دیکھ کر چلاتے ہیں۔ اور گاؤں دینے کی بات تم نے کی تھی، میں نے نہیں، اور میں اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ یحییٰ شاہ، رہی بات میری بیوی کی پھر سے محفل سجانے کی، وہ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، سائیں خان کو اپنی چیزوں پر نہ کسی کی گندی نظر اور نہ ہی اس کا ذکر برداشت نہیں ہے، اور تم بار بار میری بیوی کا ذکر کر کے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ عباس اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کروں سائیں خان، تمہاری بیوی اب ہے ہی وہ جس کا ذکر مردوں کی زبان پر ہمیشہ رہے گا۔ یحییٰ شاہ آنکھ ونک کرتا ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ یحییٰ کی حرکت پر عباس قہقہہ لگا کر بلند آواز میں ہنس پڑتا ہے۔ عباس کی ہنسی کی گونج دھیرے دھیرے سے پوری حویلی میں گونجنے لگتی ہے۔ آہ، میری بیوی تعریف کے قابل تو ہے، اس نے اتنے سال تم جیسے مردوں کو برداشت کیسے کیا، حیران ہو رہا ہوں۔ میں اس کی ہمت پر داد دینی پڑے گی، اس کی کتنے مردوں کی اصلیت سے واقف ہو کر بھی ان کی عزت بنائے رکھی ہے باہری دنیا میں۔ عباس کہتے ہی ٹیڑھی اسمائل کرتے سامنے والے کے ہوش اڑا چکا تھا۔ یحییٰ جو اسے ذلیل کرنے کا سوچ رہا تھا، جو خان کے 2 جملوں میں اپنی بے عزتی محسوس کر چکا تھا، اب بتاؤ میں تمہاری اس کوٹھے میں گزاری راتوں کے چرچے باہری دنیا میں گردش کروا دوں؟ یا پھر تم شرافت سے مجھے بتاؤ گے کہ تمہاری گندی اولاد کہاں ہے؟ ہمت ہے تو ڈھونڈ لو اس کو خود ہی، سائیں خان تو ہارتا نہیں ہے نا، تو ڈھونڈ کر دکھاؤ اس کو۔ یحییٰ شاہ کہتا ہے، اور عباس پھر گہری سانس بھرتا اپنی آنکھیں بند کیے کھولے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوتا ہے۔ تمہیں پھر لگ رہا ہے تم مجھے ہرا سکتے ہو؟ ہاں، لگ رہا ہے، کیونکہ اب تک تم نے ان بچیوں کی رہائی نہیں کروائی۔ وہ کہاں ہیں، کن حالات میں ہیں، تم نے اب تک ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، تو چیلنج کرنا بنتا ہے۔ سائیں خان کو کھڑا دیکھ یحییٰ سر اٹھائے عباس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اور کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تم نے میرے ساتھ خون کی بارش کھیلنی ہے؟ ہاں، یحییٰ بولتا ہے کہ سائیں خان اس کی بات کاٹتا پھر بول پڑتا ہے، ٹھیک ہے پھر، شروعات تمہاری طرف سے ہوئی ہے، اب ایک چھوٹی سی جھلک میری طرف کی بارش کی بھی دیکھ لو۔ کیا مطلب؟ یحییٰ شاہ تجسس سے پوچھتا ہے۔ چلائے باہر کھڑے اپنے گارڈز کو اشارہ دیتا ہے۔ عباس کی ایک گولی کی آواز تھی، جبکہ عباس کی گولی کے بعد پورے 5 سیکنڈز بعد حویلی کے باہر سے بنا روکے گولیوں کی آوازیں شروع ہوتی تھیں۔
گولیوں کی آوازوں پر یحییٰ فوراً سے حویلی سے باہر کی جانب دیکھنے لگتا ہے اور اپنے آدمیوں کو نظریں دوڑائے ڈھونڈنے لگتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے وہ پوچھنے کے لیے، پر اسے کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا، جبکہ حویلی کے سارے افراد گولیوں کی آواز پر ڈر کے مارے واپس اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے دروازوں کو بند کر جاتے ہیں۔ نظروں کو لگام لگا لو، تمہارے سوالوں کے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے اس وقت باہر، اور میں بتا دیتا ہوں باہر کیا ہو رہا ہے۔ یحییٰ کی طرف قدم بڑھاتا اس کے کان کے قریب سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، یہ میرے بیٹے کو زخمی کرنے کے بدلے میں تھا، کیونکہ تمہاری نسلوں میں دم نہیں ہے اور تمہارے خون میں ابھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ خان کی اولاد کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ عباس اپنے لفظوں پر زور دیتے کہتا ہے کہ یحییٰ مڑ کر غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ پر یہ جو ہوا نا ٹریلر تھا، اصلی فلم تو تمہارے بیٹے کو ننگا کر اپنی پنچایت میں مجرا کرواتے ہوئے محفل سجا کر ننگا ناچ ماروں گا، اور پھر تمہیں دکھاؤں گا کہ سائیں خان کی فیملی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جتنی مرضی کوششیں کر لو، جتنا اچھے سے چھپا سکتے ہو چھپاؤ، اب تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عباس اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن پر گرفت بڑھاتے ہوئے، اپنے دانت کھینچتے ہوئے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے، ادا اب طوائف نہیں، وہ اس مسلمان خان کی بیوی ہے، اور میری بیوی کا ذکر کرنے کی تمہاری سزا ابھی باقی ہے۔ تم اس کی تیاری کرو میری جان، زندگی میں ہزار غلطیاں شوق سے کرو، پر سائیں خان کو دھمکی دینے کی، اس کی عزت کے بارے میں بات کرنے کی غلطی مر کر بھی نہ کرو۔ انتظار کرو اور کوشش کرنا، اپنی فیملی کو محفوظ رکھنا۔ اس حویلی سے باہر نظر آئے ہر شخص کا ٹھکانہ قبرستان میں خود بناؤں گا۔ اگر ان سب کو قبرستان نہیں بھیجنا تو اپنے بیٹے کو شام تک میرے پاس بھیجو، ورنہ میں ایک لاش تمہارے پاس بھیجوں گا، کیونکہ تم جانتے تو ہوگے مجھے نا، ہم پٹھان ہیں لالا، ہم خون معاف نہیں کرتا، ہم ہر ایک خون کا بدلہ خون سے لیتا ہے، اللہ پہ ایمان۔ عباس یحییٰ کی ڈری ہوئی آنکھوں میں دیکھ کر ونک کرتا چہرے پر فاتحانہ انداز میں مسکراہٹ سجائے کہتا ہے، اور کہتے ہی حویلی سے باہر جانے کے لیے بڑھ جاتا ہے۔ حویلی سے باہر نکلے گن ہوا میں پھینکتے ہوئے اپنے گارڈز کو دیتا ہے، اور پھر خود اپنی گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر سوار عباس حویلی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ عباس کے جاتے ہی یحییٰ بوکھلاتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے صوفے پر جا گرتا ہے، اور اپنے بالوں کو نوچتے ہوئے اپنا سر جھکائے اپنی حرکت کا سوچتے ہوئے گہری گہری سانسیں بھرنے لگتا ہے۔ میرا بیٹا، یحییٰ شاہ بوکھلاتے لہجے میں کہتا ہے، اور کہتے ہی اپنے کندھوں سے شال ہٹاتا اپنی قمیض کی جیب سے فون نکالے رجب کو فون ملانے لگتا ہے۔ کدھر ہو؟ وہیں رکو، باہر مت نکلنا، کچھ بھی ہو جائے وہاں سے باہر مت نکلنا۔
یحییٰ شاہ غصے میں اور ڈر میں بھونکلائے ہوئے لہجے میں بولتا ہے اور بولتے ہی فوراً سے اپنا فون بند کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شاہ جی؟ یحییٰ کو ڈرا ہوا دیکھ دوسری منزل سے اب اس کے گھر والے کمروں سے باہر نکلے۔ اس کی بیوی زینب نیچے ہال میں آتے ہوئے پوچھتی ہے، سب بچے گھر میں ہیں؟ زینب کا جواب دینے کے بجائے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ ہاں سب گھر میں ہیں پر مالا نہیں ہے، وہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، آج ایگزام ہے اس کا، زینب کہتی ہوئی یحییٰ شاہ کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ مالا؟ مالا کا ذکر آتے ہی یحییٰ شاہ کے چہرے کی ساری ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ اسی پل وہ مالا کے ساتھ گئے آدمیوں کو کال لگاتا ہے پر کسی کی کال نہیں لگتی۔ عباس نے کہیں مالا کو کچھ کر تو نہیں دیا ہے؟ یحییٰ کہتے ہی عباس کو فون ملاتا ہے جو پرسکون انداز میں گاڑی چلائے اپنے گاؤں اپنی حویلی جانے کے راستے پر ہوتا ہے۔ اتنی جلدی فیصلہ کر لیا کیا؟ میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا عباس خان، میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ عباس کی بات کاٹے یحییٰ غصے میں دھاڑتے ہوئے کہتا ہے، اس کے لیے حویلی سے باہر نکلنا پڑے گا تمہیں، ہمت ہے تو باہر صرف قدم رکھ کر دکھاؤ۔ دھمکیاں انہیں دیتے ہیں جنہیں ان سب سے ڈر لگتا ہو۔ عباس کو دھمکی دینے سے پہلے اپنی حیثیت پر نظر ثانی کر لینا۔ پتہ چل گیا ہے دھمکی دینی ہے یا ڈرنا ہے اس سے۔ عباس کہتے ہی ہنستے ہوئے اپنی ہنسی کی آواز یحییٰ کے کانوں میں ڈالتے ہوئے فون کاٹ دیتا ہے۔ عباس فون کاٹتا ہے اور یحییٰ غصے میں فون زمین پر دے پھینکتا ہے۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا عباس خان، نہیں بچو گے تم۔ اپنے زمین پر ٹوٹے ہوئے فون کی جانب دیکھتے ہوئے اپنے الفاظوں میں زور دیتے ہوئے کہتا ہے، کمرے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ڈھونڈوں کوئی کلو؟ ادا اپنا سر پکڑے سر کے بل بیڈ پر گرتے ہوئے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بیزاریت سے کہتی ہے، ادا عباس کا پورا کمرہ بکھیر چکی تھی، اس کی الماری سے لے کر ڈریسنگ ٹیبل، اس کے دراز کا سامان، بیڈ کے سائڈ دراز کا سامان، وہ ہر چیز چھان چکی تھی پر کچھ نہیں مل رہا تھا جس سے اسے ان بچیوں کی اطلاع سائیں خان کو دینے والے شخص کے بارے میں پتہ چل سکتا۔ یا اللہ اب کہاں ڈھونڈوں، یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اسٹڈی روم میں۔ ہاں وہاں ہو سکتا ہے، ادا کہتے ہی بیڈ سے اٹھے عباس کے زمین پر بکھرے ہوئے کپڑوں پر سے بچ بچ کر وہ ننگے پیر دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ کمرے کا دروازہ ادا جیسے ہی کھولتی ہے کہ نظر دروازے کے باہر کھڑے سیدھا عباس پر جاتی ہے جو دروازے کے کھلتے ہی ادا کو بنا پلک جھپکائے دیکھ رہا ہے۔ ادا کو مکمل کپڑوں میں ملبوس دیکھ عباس اس کی ہر چیز کو، ادا کو سر سے پیر بغور دیکھنے لگتا ہے، جبکہ عباس کو اچانک سے اپنے سامنے دیکھ ادا کی سانسیں اسی پل رک گئی تھیں۔ وہ دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی ہے کہ زمین پر گرے ہوئے عباس کے کپڑوں میں اس کا پیر اٹکتا ہے۔
ادا سر کے بل زمین پر گرنے لگتی ہے کہ عباس اسی پل کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ادا کے سر پر ہاتھ رکھے اسے زمین پر گرنے سے بچانے لگتا ہے کہ ادا عباس کو اس کے گریبان سے پکڑے اپنے ساتھ زمین پر لیے گر جاتی ہے۔ عباس کا زخمی ہاتھ ادا کے سر کے نیچے ہوتا ہے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے نیچے ہوتا ہے۔ ادا کے گرنے سے اس سے تو چوٹ نہیں لگتی ہے جبکہ ادا کا سارا وزن عباس کی بازوؤں پر ہوتا ہے، پر عباس درد میں مبتلا ہو کر بھی خاموش رہتا ہے۔ شادی کی رات بھی مردوں کے منہ سے سنی ادا کے بارے باتوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دماغ گھموا کر عباس سے وہ کروایا تھا۔ جو وہ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج پھر اس کے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی یحییٰ شاہ کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ خان عباس کی خاموش آنکھوں میں دیکھ ادا کے دل میں ڈر کی لہر دوڑتی ہے۔ خان ایسے گھورے تو نہیں اور ہٹے میرے اوپر سے مجھے سانس۔ ادا عباس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی کوششیں کرتے ہوئے بول رہی تھی کہ عباس اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کے لبوں پر جھک جاتا ہے۔ عباس کے سینے پر رکھے ادا کے ہاتھوں کی اب مٹھیاں بنتے محسوس کر عباس اپنی آنکھیں بھی بند کرتا ادا کے سر کے نیچے رکھے اپنے ہاتھ میں اس کی گردن کو پیچھے سے پکڑتا کہ کمر پر رکھے ہاتھ پر گرفت بڑھائے ادا کو مکمل اپنے حصار میں لے لیتا ہے، اپنے لبوں کی شدت کو بڑھاتا، آنکھیں بند کیے خود کو ادا میں سیراب کرنے لگتا ہے۔ ادا کے لبوں کو آزاد کرتا ہے تو اس کا اگلا نشانہ اس کی گردن پر ہوتا ہے، جہاں بنا وقت گنوائے جھک کر وہ ایک بار پھر اس کے جسم پر اپنے نشان چھوڑنے جتنی شدت کو بڑھاتا جاتا ہے۔ ادا کو درد میں اپنے لمس کو محسوس کرواتا سسکنے پر مجبور کر جاتا ہے۔ ادا اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عباس دوبارہ اس کے لبوں پر قابض ہوتا اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔